پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پرنسس حوریہ کی بانٹو مرغی۔ پیارے بچوں، ایک پرنسس کو مرغیاں رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے گھر میں 3-4 مرغیاں رکھی ہوئی تھیں اور اس نے ان کے لیے ایک ڈربہ بھی بنوایا تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی وہ خود اپنی مرغیوں کو پکڑتی تھی اور اس ڈربے میں بند کر دیتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس کا انڈا اٹھاتی تھی اور پھر انہیں باہر نکال دیتی تھی۔ لان میں وہ پھرتی، دانہ دنکا چنتی اور خوب انجوائے کرتی۔ اس کے بعد ہر روز شہزادی انہیں مغرب کے بعد بند کر دیتی تھی۔ ایک دن شہزادی نے کیا دیکھا، صبح اٹھی کہ مرغی کا انڈا سفید رنگ کا نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا پیلے رنگ کا تھا۔ شہزادی نے اگنور کر دیا۔ شہزادی وہ انڈے غریب بچوں میں اور بوڑھی عورتوں کو بانٹ دیتی تھی، یا کوئی ضرورت مند آ جاتا تو اسے دے دیتی تھی۔ کبھی اس نے انڈے اپنے پاس جمع نہ کیے تھے۔ ایسے ہی ہر روز شہزادی جب انڈے اٹھانے جاتی، اب مرغی کا انڈا ہر دن رنگ بدل رہا تھا۔ وہ سنہری رنگت پکڑتا جا رہا تھا۔ شہزادی بہت پریشان تھی کہ آخر مرغی کے انڈوں کو ہو کیا رہا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن شہزادی جب صبح کو اٹھی تو کیا اس نے مرغیوں کو باہر نکالا اور ایک انڈا بالکل سنہری رنگ کا سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے پھر آخر ایسے ہی انڈوں کو بانٹ دیا۔ شہزادی انڈے بانٹتی رہتی اور لوگ انہیں کھاتے رہتے۔ اب ہر روز سنہری انڈے پر لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ باقی 3 مرغیوں نے بھی سنہری انڈے دینے شروع کر دیے۔ شہزادی کو ماجرا نہ سمجھ آ رہا تھا، مگر ایک دن شہزادی نے کیا دیکھا کہ مرغیوں نے انڈے سنہری رنگ کی بجائے بلکہ سلور کلر کے انڈے دینا شروع کر دیے، چاندی کے رنگ کے انڈے۔ اب شہزادی کو اور تجسس بڑھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مرغیوں کے انڈے رنگ کیوں بدل رہے ہیں۔ شہزادی نے 2-3 دن ایسے ہی دیکھے اور پھر اس نے ایک مرغی کو اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، آج تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ آخر یہ انڈے اس رنگت کے کیوں ہیں۔ مرغی نے کڑ کڑ کر کے آنکھوں سے آنسو نکالے اور بتانے لگی کہ ہر دن ایک عورت یہاں انڈا لینے آتی ہے۔ وہ ہر روز خود انڈا پکا کر کھا لیتی ہے، مگر جو بچیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں انہیں انڈا نہیں دیتی۔ وہ ترستی رہتی ہیں اور بار بار سنہری انڈے کی طرف دیکھتی ہیں۔ ان کا بہت دل چاہتا ہے، مگر وہ ظالم عورت ان کی ماں نہیں بلکہ ان کی چچی ہے۔ وہ انہیں انڈا نہیں دیتی تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے انڈے کی رنگت بدلنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ اپنے پرانے رنگ سفید رنگ میں آ جائے گا۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو وہ دوڑتی ہوئی ان بچیوں کے گھر پہنچی اور جا کر ان کی چچی سے کہنے لگی کہ مجھے ان بچیوں سے آج کچھ کام ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ چچی نے اجازت دے دی، کہنے لگی، ہاں ہاں، یہ تو نہ کسی کام کی ہیں نہ کاج کی ہیں، بس دشمن اناج کی ہیں، ہر وقت اناج توڑتی رہتی ہیں اور مجھے تنگ کرتی ہیں، تم چاہو تو انہیں اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، بھلے میں ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ شہزادی انہیں اپنے گھر لے آئی اور اس نے آتے ہی اپنے گھر میں انہیں جگہ دی، اچھا بستر اور اچھا کھانے کو دیا اور سنہری انڈا رکھ کر مرغی پلیٹ میں انہیں پیش کیا۔ شہزادیوں نے انڈا کھایا تو شہزادی کی اس مہمانوں نے انڈا کھایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اب مرغیوں نے واپس سنہری رنگ کے انڈے دینے شروع کر دیے۔ شہزادی ہر دن ایک انڈا اپنی ان دوستوں کو دیتی اور باقی 3 انڈے لوگوں کو دے دیتی تھی۔ شہزادی بہت کھلے دل کی تھی، اس نے کبھی انڈوں کو ذخیرہ نہ کیا تھا۔ اس کی یہی عادت مرغیوں کو بہت پسند تھی۔ وہ اسی لیے شہزادی کو خوش رکھنے کے لیے سنہری رنگ کے انڈے دیتی تھی
اور شہزادی کے گھر میلہ لگا رہتا تھا، اور اب شہزادی کی جو چھوٹی دوستیں تھیں جسے اس نے اپنے گھر میں رکھا تھا، انہیں اس نے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ شام کو انہیں خود پڑھاتی، لان میں انہیں کھلاتی اور ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ شہزادی سے بہت پیار کرنے لگی تھی اور اسے اپنی آپا کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ بھی اب مرغیوں کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مرغیوں نے ہی یہ سب کیا تھا ان کے لیے۔ وہ مرغیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور شہزادی سے بھی بڑھ کر ان کے دانے دن کے پانی کا خیال رکھتی تھی۔ کسی مرغی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تھی تو وہ رات بھر جاگتی رہتی تھی اور اس کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ اب مرغیوں کا، شہزادی کا اور ان پیاری بچیوں کا ایک بہت پیارا تعلق بن چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی تھی۔ یہاں پیارے بچوں، ہم پیار محبت سے رہنا سیکھیں گے تو ہماری زندگی آسان ہوگی اور اس سے دوسرے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ یہاں آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں گے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔